بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ اور اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس لیلۃ القدر کی رات پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت کو نازل کیا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا عابد تھا جو دن بھر روزہ رکھتا اور ساری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا، اور 83 برس تک اس نے یہ عمل کیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یا فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا مجاہد تھا جو دن بھر جہاد کرتا اور رات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، دن میں اگر تھوڑا وقت مل جاتا تو سو جاتا، ورنہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ تو اس نے 83 برس تک اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو تھوڑے پریشان ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح اتنے سال تک عبادت کر سکتے ہیں کہ ہماری تو عمر ہی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ایک وقت موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اس امت کے اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، تو ہماری عمر ہی جب وہاں تک نہیں پہنچتی تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پہنچ سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی زیادہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا اور یہ رات عطا کی اور فرمایا یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کریں گے، اور اس رات کی یعنی 83 برس تک جو اس نے عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات کی عبادت کرنے کا اتنا ثواب عطا کریں گے، اتنی عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ تو ہمیں اس رات کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ثواب بھی حاصل ہوتا ہے اور پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس رات کو ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت جبریل امین کے ساتھ زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں اور وہ جماعت جو آتی ہے پھر زمین پر پھیل جاتی ہے اور ان لوگوں کو تلاش کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو قیام کے اندر ہوتے ہیں، جو رکوع کے اندر ہوتے ہیں، یا سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو فرشتے ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور پھر فرشتے ان کے لیے بھی دعائے استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کی جو تعداد ہے صحراؤں کے اندر اور دریاؤں کے اندر جو ریت کے ذرات ہیں ان ذرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی اندازہ کریں کہ صحرا کی جو ریت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذرات کتنے ہیں، یا دریا کے اندر جو ریت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتنے ذرات ہیں۔ فرمایا کہ ان صحراؤں اور دریاؤں کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ تعداد میں یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو ہمیں غفلت سے نہیں گزارنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ جو برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اس رات کے اندر بھی کچھ لوگ اپنی بخشش نہیں کروا سکتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان میں سے وہ شخص ہے جو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو اس لیلۃ القدر کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یا ایک وہ آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، یعنی کہ شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے، مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، شراب سے توبہ نہیں کرتا ہے،
فرمایا اس بندے کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، اور ایک وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، فرمایا اس بندے کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، اور ایک وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، لوگوں کے سے قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ ختم کرتا ہے، فرمایا اس بندے کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، اور ایک وہ بندہ جو ہر وقت اپنے سینے کے اندر بغض کی آگ کو جلا کے رکھتا ہے، وہ اپنے سینے کے اندر بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، فرمایا اس بندے کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم میں سے اگر کسی کے اندر کوئی ایسا گناہ موجود ہو تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ کب تک ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوتا رہتا ہے اور فرشتے لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے، فرمایا کہ حتی مطلع الفجر، یہاں غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک، یعنی کہ صبح طلوع فجر تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو جو بندے، تو معلوم ہوا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، غفلت میں ہوتے ہیں یا غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، یعنی کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رات کو قیمتی جان کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنیمت سمجھ کر اور نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بندہ اس رات کو جس کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر کس رات، کوئی کون سی ایسی رات ہوگی کہ جس رات کو اس بندے کی بخشش ہوگی؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اس رات کی برکات کو اور فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔